جس نے ویسے دین پہ عمل کر کے دکھایا جیسے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے مکمل ہونے کو بیان فرمایا، تو اللہ کی قسم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات کے آخری نبی نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت نے آپ پہ دین بھی مکمل کر دیا اور آپ کو ایک کامل ترین لوگوں کی جماعت بھی عطا کر دی۔ یہ جیسی جماعت قیامت کی دیواروں تک کبھی دوبارہ نہیں آئے گی، بلکہ آسمان کی نیلی چھت نے اپنے نیچے اس سے زیادہ بہترین جماعت انبیاء علیہ السلام کے بعد نہیں دیکھی۔ آج اپنے سینوں میں اس بات کو جگہ دو، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اگر مکمل ہو گیا ہے تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں وہ کن لوگوں کے لیے؟ ہم نے اپنا آپ کن کے لیے پیش کیا ہے؟ دین کی حفاظت کیا تمہاری اور میری ذمہ داری نہیں ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کلام المجید والفرقان الحمید، ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آج سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ احباب کی زیارت وہ میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت اس کا مقام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت کی دین کی وجہ سے، اللہ رب العزت کی محبت کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کی زیارت کرنے والے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انعامات کو تیار کر رکھا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، منادی کرے گا، اعلان کرے گا، این المتحابون بجلالی، کدھر ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری خاطر محبت کرنے والے ہیں؟ ان کے لیے انعام کیا ہے؟ لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء۔ اللہ رب العزت کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے انعام اللہ کے پاس یہ ہے، اللہ ان کو نور کے منبر عطا کرے گا، یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، وہ منبر کہ ان کو دیکھ کر اس شخص کی خوش قسمتی کے اوپر انبیاء، صدیقین اور شہداء رش کریں گے۔ اور دوسرا انعام کہ جس وقت سورج وہ بالکل 1 میل کی مسافت پہ ہوگا اور لوگ جلس رہے ہوں گے، اس وقت ان کے لیے انعام یہ ہوگا، جس وقت کسی کے پاس کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان کے لیے الیوم اذلہم یوم لا ذل الا الذل، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے نیچے سایہ عطا کرے گا، اس دن کہ جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ حضرات، میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تمہیدی حوالے سے چند باتیں کروں گا، اور اس آیت مبارکہ کا بڑا گہرا تعلق ہے آج ہمارے موضوع کے ساتھ۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ ایمان کی اساس ہے، یہ اسلامی عقائد، بنیادی اسلامی عقائد کی ایک اہم جزئی ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے یہ کفر و اسلام کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ جو شخص اللہ رب العزت آپ پر ایمان کے بعد، آپ کی توحید کے اعلان کے بعد نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ایمان لے آئے، اس ایمان کے باوجود بھی، ایمان بھی ہو، محبت بھی ہو بظاہر،
ایمان بھی ہو اور بظاہر محبت بھی ہو، اس کے باوجود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے، وہ پکا کافر ہے۔ اگر وہ شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد مرزا قادیانی یا کسی دوسرے کو بھی نبی مانے، وہ مرتد ہے۔ اور اگر تلبیس کرے، کہے مومن اپنے آپ کو، کہے اپنے آپ کو مسلمان، اپنے نبی کی بیویوں کو ازواج مطہرات، اس کے ساتھیوں کو اصحاب، بعد میں آنے والوں کو خلفاء، اپنے معبدہانوں کو مسجدیں، تو ایسا شخص زندیق ہے، اور مرتد و زندیق کی سزا اسلامی حکومت کے اندر قتل کی ہے۔ اللہ رب العزت، اور اس کا تعلق یہ واجب ہے ایک مسلمان حکمران کے اوپر کہ وہ ایسے ہر بدبخت کو واصل جہنم کرے، اس کو بھی اور اس کے ماننے والوں کو بھی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو واضح ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ کفر والا رویہ اپناتا ہے، اس کے تمام اعمال برباد، اس کی نیکیاں برباد، ہاں کتنے ہی صدقات کرنے والا ہو، چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھنے والا ہو، چاہے سارا سال کے روزے لے کے آئے، لیکن ایمان کے ساتھ کفر والی روش کو اپنانے کی وجہ سے اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دے گا، اور آخرت کے اندر اس کے لیے گھاٹے کو جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، اور فتنے اس قدر تیزی کے ساتھ ہماری طرف لپک رہے ہیں کہ سچی بات یہ ہے آج فتنوں کو پہچاننے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں، بلکہ حالت یہ ہے کہ ہمیں فتنوں کی سمجھ آتی نہیں ہے۔ ایمان کی کمزوری اس بات کی بنیادی سبب، علماء سے بے رغبتی بنیادی سبب، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمیں حق اور باطل اس کو پہچاننا بھی ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ اور کتنا مشکل ہو چکا ہے، ایک واضح باطل اس کی حق کے ساتھ اس قدر تلبیس اور اس کو اتنا زیادہ خلط ملط کر دیا گیا ہے۔ مسلمان نوجوان ہے، اپنے آپ کو توحید پرست کہتا ہے، عقیدہ توحید کے ساتھ تمسک کا دعوے دار ہے، لیکن عالم یہ ہے کہ حق کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مثال چھوٹی سی دیتا چلتا، عالم یہ ہے، مرزا محمد علی جیل میں ہے، اس کو سنتے ہیں، فتنہ اس قدر لوگوں کے کانوں میں سرایت کیا۔ عالم یہ ہے جس شخص نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، کبھی روزہ بھی نہیں رکھا ہے، کبھی مسجد کا رخ بھی نہیں کیا ہے، وہ بھی زبان کھولتا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تبرہ کرتا ہے، اور اڑ اڑ کر لپک لپک کر علماء کے گریبان کو آتا ہے۔ جی ہمارے انجینئر صاحب نے بتلایا ہے، علماء تو ساری زندگی ہاتھ چھپاتے رہے ہیں، علماء نے ہمیں بتلایا ہی نہیں ہے، علماء نے صحیح حقیقتیں واضح کی ہی نہیں ہے۔ صرف ایک مثال دوں گا کیونکہ موضوع اصل میں یہ نہیں ہے، صرف فتنوں کے اس دور میں جو عقلوں کا زائل ہو جانا ہے، جو عقلوں کا بالکل بھی راہ راست سے ہٹ جانا ہے، فہم کی صلاحیت، بصیرت کی صلاحیت کو کھو دینا ہے، اس کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ بھئی علماء نے کیا نہیں بتلایا؟ علماء نے یہ نہیں بتلایا امیر معاویہ کے دور میں امیر معاویہ کے حکم سے ممبروں کے اوپر سیدنا علی اور آل رسول کو گالیاں پڑھوائی جاتی تھی، العیاذ باللہ۔ معنی سب کا کیا ہے، جس کا معنی تنقید بھی ہوتا ہے،
جس کا معنی تنقید بھی ہوتا ہے۔ اب اس ایک بات کو پیش کر کے حالت یہ بنا دی گئی کہ لوگ علماء کے گلوں کو آتے ہیں، گریبان کو آتے ہیں اور یہ بات کہنا چاہتے ہیں بھئی علماء نے ہم سے حق چھپائے رکھا۔ میں ان کو یہ بات اکثر کہتا ہوں، میں کہتا سب کا معنی وہ معنی، سب کا معنی وہ والا معنی جو تمہارے انجینئر نے کیا ہے، گالی معنی۔ مجھے ایک بات تو بتلاؤ، کیا علماء یہ بات نہیں بتلاتے رہے کہ اصحاب رسول ان کے مشاجرات ہوئے، صحابہ کا اختلاف ہوا؟ حقیقت تو یہ ہے مشاجرات صحابہ کا باب وہ باب ہے جس کے اندر انجینئر جیسے کتے بلے نہ بھونکے۔ تو واللہ العظیم ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اصحاب محمد کے چہرے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو جھکا لینے والے ہیں۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا نام سن کر اس بات کا اعلان کرنے والے ہوں یہ نبی کے ساتھی ہیں، ہمارے سینے میں ان کے لیے محبت ہی محبت۔ لیکن میں بتلاتا، علماء نے کیا یہ نہ بتلایا؟ صحابہ کے مابین اختلاف ہوئے اور تلواریں چلی، گردنیں کٹی۔ جواب دینے والا کہتا ہے ہاں یہ تو بتلایا، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ گالیاں پڑھواتے تھے۔ بھئی عقل کو ماتم کریں اور بتلاؤ، عقل و شعور سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص بتلائے قتل چھوٹی بات ہے یا گالی چھوٹی بات ہے؟ اور قتل چھوٹی بات ہے کہ گالی چھوٹی بات ہے؟ ہم کہتے ہیں قتل ہوئے، تلواریں چلی، ایک دوسرے سے جنگیں ہوئی، تو روتا ہے گالیاں دی ہیں۔ تیری عقل پہ ماتم کریں تو کیا کریں؟ محدثین نے ابواب باندھے، ذہاب عقول الامت فی ادوار الفتن عند الفتن۔ محدثین نے ابواب باندھے ہیں کہ جب فتنوں کا زمانہ آئے گا یا جب فتنوں کا زمانہ آئے گا تو لوگوں کے عقل اور شعور وہ ان سے رفع ہو جائیں گے، اٹھا لیے جائیں گے، نکل جائیں گے، ان کو حق اور باطل کی پہچان ہی نہیں رہے گی، ان کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آئے گی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ، اور آج سچی بات ہے دکھ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دکھ ہوتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، اپنے آپ کا اپنا تعلق اسلام سے جوڑنے والا، اس کو عقیدے کا پتہ ہی نہیں، نہ توحید کی معرفت، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت کی معرفت، نہ صحابہ کی عظمت کا علم، نہ ان کے منہج کی تعلیم۔ آج افسوس ہوتا ہے اس بات کا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محدثین نے جو میں بیان کر رہا تھا ابواب باندھے ہیں، ذہاب عقول الناس عند الفتن، لوگوں کے عقل شعور فتنوں کے دور کے اندر ان سے چلی جائیں، ان سے کھینچ لی گئی، ان سے ہٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز، قیامت کے قریب، فتنوں کے دور کے اندر حالت یہ ہو جائے گی، ایک شخص صبح کے وقت مسلمان ہوگا، صبح کے وقت مسلمان، شام کرے گا تو کافر ہو چکا ہوگا، اور شام کے وقت کافر، صبح کے وقت مسلمان، شام کے وقت مسلمان ہوگا اور صبح پھر کافر ہو چکا ہوگا۔
اسی حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبیع دینہ بعرض الدنیا، دنیا کی چھوٹے چھوٹے مال کی خاطر، چھوٹے چھوٹے مفادات کی خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ آج یہی حالت نہیں ہوئی پڑی؟ ہم تو سچی بات ہے چونکہ ختم نبوت موضوع ہے اس حوالے سے بھی بات کرنا ضروری ہے، ہم ایسے لوگوں کو جانتے، ہم نے داستانیں سنی، لوگوں نے صرف باہر نیشنلٹیاں لینے کے لیے لکھ دیا کہ میں جو ہوں غلام احمد قادیانی کا ماننے والا ہوں، میری جان کو ادھر خطرہ ہے، مجھے نیشنلٹی دے دو۔ کیسے افسوس کی بات ہے، حالانکہ ایک ایسا عقیدہ، یاد رکھیں یہ بات بھی آج اپنے سینوں میں داخل کر لیں، ہر وہ شخص جو ایمان کے ساتھ تعلق رکھنے والی کسی چیز کو بھی ہلکا جانتا ہے، اس کو بالکل معمولی سمجھتا ہے، اس کا انکار کر دیتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے کرنے والا۔ حضرت صاحب باہر جانا تھا، بڑی مجبوری تھی، گھر والوں کے لیے معاملات نہیں کرنے، آج لوگوں نے آخرت کو بلوا دیا، آج لوگوں نے اپنی پیدائش کے حقیقی مقصد کو بھول گئے۔ آج پیدائش کا حقیقی مقصد وہ اللہ رب العزت کے سامنے سرسجدہ ریز ہونا تھا، پیدائش کا حقیقی مقصد اللہ کی قسم یہ مال یہ دولت کمانا نہیں، یہ تو اسلام کا بنیادی عقیدہ، یہ تو اسلام ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھنے والا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، پکا کافر ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاف ذکر کیے ہیں، رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی نہیں مانے گا وہ بھی کافر ہے، اور جو نبی کریم کو خاتم النبیین نہیں مانے گا وہ بھی اسی طرح کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے ارشادات کیے اتنے واضح ارشادات، ان کے اندر کوئی شکوک و شبہات کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں ہوتا؟ یعنی اللہ کا نبی اپنے بعد خلفاء کا بتلائے کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے، خلفاء راشدین مہدیین آئیں گے۔ خلفاء کا مقام بلند ہے یا نبی کا بلند ہوتا ہے؟ نبی کا نہیں بتلایا، خلفاء کا بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے کئی سو سال بعد، آج 1400 برس تو آج بھی چکے، وہ امام مہدی کا پتہ دیا۔ مہدی، امام مہدی کا مقام بلند ہے یا وہ بتلانا ضروری ہے یا نبی کا بتلانا ضروری تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا وساۃ کہاتین۔ اللہ کے نبی نے اپنی انگلیوں کو بلند فرمایا اور فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح مبعوث کر دی گئی ہیں جس طرح میری یہ دو انگلیاں۔ معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جس طرح میری ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی کی جگہ باقی نہیں ہے، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان بھی کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بالسیف بین الساع، مجھے تلوار کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے پوری دنیا کے طرف اللہ رب العزت کے فضل اور حکم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تلوار کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ کس کے درمیان؟
قیامت کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے، یعنی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الانبیاء و مثلی، میری اور انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسے ہے، رجل بنا بیتا اجملہ واحسنہ، ایک آدمی اس نے ایک گھر بنایا، بڑا خوبصورت بنایا، بڑے جمال والا بنایا، بڑا ہی شان والا بنایا، اس کے اندر وہ ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، لوگ اس کے اندر آتے اور آ کر دیکھتے کہ کتنی ہی شان والا گھر بنایا ہے، کتنا خوبصورت گھر بنایا ہے، لیکن تعجب کرتے کہ اس کے اندر ایک اینٹ وہ کیوں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور وہ اینٹ آنا، میں وہ اینٹ ہوں، واللہ نبی بعدی انا خاتم النبیین، لا نبی بعدی، میں وہ اینٹ ہوں اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت، آپ کی شان یہ ہے کہ آپ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو علم سے خالی نہیں چھوڑا، اپنی امت کو کھول کھول کر بتلاتے رہے، ارشادات بیان فرماتے رہے، اپنی امت کے لیے کھول کھول کر نشانیاں بیان کرتے رہے، اپنی امت کو تعلیم دیتے رہے کہ رہتی دنیا تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلایا کہ ہر وہ شے جو تمہیں جنت میں لے جانے والی ہے، ہر وہ شے میں نے ذکر کر دی ہے، اور ہر وہ شے جو تمہیں جہنم سے بچانے والی ہے، وہ شے میں نے ذکر کرنے سے نہیں چھوڑی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد کتنے ہی نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے، مسیلمہ کذاب کا ایلچی آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے الفاظ سنے، اللہ کے نبی نے پوچھا وہ تو بتلا تیرا کیا عقیدہ ہے اس کے بارے میں؟ کہا میرا عقیدہ یہی ہے کہ میں اس پہ ایمان لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ بڑے واضح ہیں، کائنات کے امام نے فرمایا اگر اسلام کے اندر ایلچی یعنی سفیر کو قتل کرنے سے نہ منع فرمایا گیا ہوتا تو میں تیری گردن کو تیرے وجود سے علیحدہ کرتا۔ آ جاؤ لوگو اسلام کی دعوت کی طرف، کہ اتنی عظیم دعوت، کیسے عظیم پیغامات ہیں، کائنات کا امام نبی پتہ ہے ایک ایسے نبی کا پیغام لے کے آیا ہے جو کذاب دجال ہے، جھوٹا ہے اور واجب القتل ہے، اس کی امت واجب القتل ہے، لیکن اسلام کے عظیم نظام اور اسلام کی عظمت اور اس کی شان یہ ہے کہ سفارتکار کو قتل نہیں کرنا ہے، یہ اسلام کی عظمت کی نشانی ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی اپنی نبوت والی زبان سے اور اپنی سچی زبان سے ارشاد فرما دی تھی، سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ ان قریب وہ زمانہ آئے گا میری امت کے اندر 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے، لیکن میرے صحابہ سن لو، میں نبیوں کا حاتم ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ اتنا زیادہ زبردست اور اتنا ہی زیادہ قیمتی ترین عقیدہ ہے، بلکہ محدثین نے جو احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث، ایک صحیح، محدثین کہا کرتے تھے کسی شخص کو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ ایمان لانے کے بعد آپ کی حدیث کی صحت کا علم ہو جائے اور وہ شخص اس صحت کے علم کے باوجود بھی اس کو انکار کرے، وہ پکا کافر ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جو احادیث ہیں وہ تو تواتر کے درجے پہ پہنچتی ہیں. اتنی زیادہ حدیث اور کتاب و سنت کی واضح بین آیات، نشانیاں، دلائل. اور کیسے افسوس کی بات ہے، نبی ایک شان والا ہوتا ہے، عظمت والا ہوتا ہے، رفعت والا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نبی کو عیوب اور نقائص سے پاک رکھتا ہے. یہ بھی بات عقیدے کی ہے، سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا. نبی انسان ہوتا ہے، نبی انسان ہوتا ہے، نور من نور اللہ نہیں ہوتا، شیء للہ نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے جدا ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے. لیکن اللہ اس کی شان و عظمت لوگوں میں مسلمہ رہے، لوگ اس کے نقائص کی طرف دیکھ کر اس کی نبوت پر انگلی کو بلند نہ کریں، اٹھائیں. اللہ رب العزت انبیاء کو نقائص سے مبرہ رکھتا ہے. وہ نقائص، وہ عیوب جو تان کا ذریعہ بن سکتے ہیں یا جو توہین کے زمرے میں آتے ہیں، یہ بات بالکل واضح ہونی چاہیے. اور یہ جو ہمارے ملک کے اندر جس کے ماننے والے ہیں اور ہمارے ملک کے حکمران کئی مرتبہ جن کو مسلمان بنانے کی کوششیں کرتے ہیں، بیرونی آقاؤں کی ایڑ پر پلنے والے، ان کی ایما کے اوپر جن کو کبھی مسلمان بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا، ان کے نبی کی حالت تو یہ ہے، اکیلی ایک بات کافی ہے کہ وہ لیٹرین کے اندر مرا ہے. اس کے اپنے حواریوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے حضرت صاحب، ان کی یاداشت کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ ایک جیب کے اندر وہ گڑ رکھتے تھے، گڑ کی ریوڑی، اور ایک جیب میں مٹی کا ڈیلا رکھتے تھے استنجے کے لیے. اور حالت یہ ہو گئی تھی، جس سے استنجا کرنا ہوتا تھا کئی مرتبہ اس کو چبا رہے ہوتے تھے، اور جو کھانی ہوتی تھی اس سے استنجا کر رہے. میں واللہ العظیم یہ بات بھی آج بتاتا چلوں، ہم ان لوگوں کو دعوت دینا چاہتے ہیں، ہم ان کے قلوب و اذہان پہ دستک دینا چاہتے ہیں، استہزاء نہیں کرنا چاہتے. اور لوگوں، آج اس اسلام کی عظیم چھتری کے نیچے آ جاؤ، اس عظیم نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. اور مسلمانوں، تمہیں یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی، اللہ کے نبی کے صحابہ آپ کے پسینے کو اپنی شیشیوں میں بھر کر خوشبو کے طور پر رکھا کرتے تھے. ایسا نبی، ایسی عظمت و شان والا نبی، ایسی رفعت و مقام والا نبی، تم نے اس کے مقام کو پہچانا ہی نہیں، تم نے اس کے مقام کو پہچانا ہی نہیں. آج اس نبی کے ماننے والوں اپنے نبی کے مقام اور منصب کو پہچانو. آج کائنات کے امام کے ماننے والوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی مضبوط نسبت کا اعلان کر دو، ایسی نسبت جو تمہیں کہیں کائنات کے ایمان کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے روگردانی کرنے نہ دے. اور میں سچی بات یہ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، میرا نبی جو نبیوں کا حاتم، الیوم اکملت لکم دینکم، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف بھی نشانی ہے، اور صحابہ کی عظیم جماعت کی عظمت اور شاباش بھی اس آیت کے اندر موجود ہے. الیوم اکملت لکم دینکم. اگر نبی کریم کے بعد دین کو دوبارہ کسی نبی کی ضرورت ہوتی اور دوبارہ کسی بہتری
اس کی نوک پلک کو سنوارنے کی ضرورت ہوتی تو اللہ رب العزت الیوم اکملت لکم دینکم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان نہ کرتا، اور اس پہ عمل کر کے دکھانے والی صحابہ کی جماعت نہ ہوتی جس نے ویسے دین پہ عمل کر کے دکھایا جیسے کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے مکمل ہونے کو بیان فرمایا۔ تو اللہ کی قسم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کائنات کے آخری نبی نہ ہوتے۔ اللہ رب العزت نے آپ پہ دین بھی مکمل کر دیا اور آپ کو ایک کامل ترین لوگوں کی جماعت بھی عطا کر دی، یہ جیسی جماعت قیامت کی دیواروں تک کبھی دوبارہ نہیں آئے گی، بلکہ آسمان کی نیلی چھت نے اپنے نیچے اس سے زیادہ بہترین جماعت انبیاء علیہ السلام کے بعد نہیں دیکھی۔ آج اپنے سینوں میں اس بات کو جگہ دو، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اگر مکمل ہو گیا ہے تو پھر ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہماری محبتیں وہ کن لوگوں کے لیے، ہم نے اپنا آپ کن کے لیے پیش کیا ہے؟ دین کی حفاظت کیا تمہاری اور میری ذمہ داری نہیں ہے؟ آج دین پہ حملے ہوتے ہوں، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملے ہوتے ہوں، اللہ کے نبی کی ختم نبوت پہ حملے ہوتے ہوں، نبی کریم کی شان اقدس میں گستاخیاں ہوتی ہوں۔ مسند احمد کی حدیث اگر سے کمزور ہے، میں اس حدیث کو ایک روایت سمجھ کر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہ بات بھی بیان کر رہا ہوں اور اس کی کمزوری بھی بیان کر رہا ہوں، اس لیے شرح صدر کے ساتھ یہ بات سنو، اور علماء نے اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص، بنی اسرائیل کے ایک گھر میں ایک کتیا تھی، حاملہ کتیا، اس کے پیٹ میں پلے موجود، بونکا کرتی۔ ایک دن ایک معزز شخص اس گھر کے اندر اس گھر والے کے پاس قیام کے لیے آیا، آرام کے لیے آیا۔ کتیا نے بولا، آج میں اس معزز شخص کے اکرام کے اندر نہیں بھونکوں گی۔ اس نے بولا، لوگوں نے سنا، اس نے بولا، لوگوں نے سنا۔ کہا وہ کتیا تو خاموش رہی، لیکن رات کے اندھیاروں کے اندر اس کے پیٹ میں بچے وہ بھونکنے لگے، اور اس کے پیٹ میں بھونکنے کی جو آواز تھی وہ اتنی بلند ہوئی کہ لوگوں نے اس آواز کو سنا۔ کہا ایک وقت آئے گا لوگ میرے دین اور میرے دین کے محافظ علماء پر ایسے بھونکیں گے جیسے اس کتیا کے پیٹ میں موجود پلے بھونک رہے تھے۔ آج عالم یہ ہے، سچی بات تو یہ ہے، میں دین کا ادنا سا طالب علم، علماء کا مقام بلند، میں علماء کی جوتیاں اٹھانے والا، لیکن بتلاؤ حق بات کہنے والے آج کہاں پر ہیں؟ بتلاؤ رب تعالیٰ کے دین، اس کی بالادستی کی بات کرنے والے کہاں پر ہیں؟ کیا آج دین پہ ڈاکے نہیں ڈلے؟ کیا دین کی توہین نہیں ہوئی؟ کیا عمران خان ہو، کیا نواز شریف؟ دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آج تمہاری حق بات کا عالم یہ ہے کہ پنجاب جیسے صوبے کی حکمران نبی کریم کی حدیث کے مخالف ایک خاتون ہو، تم اس کے خلاف ایک جملہ بھی بیان نہیں کرتے ہو، اور لوگوں کو یہ بات بھی بتلانا پسند نہیں کرتے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق والے جس دین کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، اس دین کی واضح تعلیمات یہ ہیں کہ عورت مسلمانوں کے اندر یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ عورت مسلمانوں کی حکمران نہیں بن سکتی۔ اس قوم کی فلاح ممکن نہیں ہے، جائے کوئی دعویٰ کرتا پھرے، کتنا ہی دعویٰ کرتا پھرے۔ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرعون پہ اللہ کی قسم دن کی روشنی سے زیادہ
رات کے اندھیاروں سے زیادہ یقین ہے۔ کوئی کہے پنجاب ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، میں 1,00,000 مرتبہ کہوں گا مجھے اگر پنجاب تم دکھلاؤ زمین کے اوپر زمینی حقائق کی روشنی میں کہ ترقی پہ گامزن ہے، خدا کی قسم میں محمد رسول اللہ کے فرمان کی روشنی پہ اس کا انکار کر دوں۔ اور یہ بات بھی بتلاتا چلوں، حضرت شیخ صاحب کہہ رہے تھے، ریاض الرحمن حافظہ اللہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ ہم بتلاتے ہیں ادھر معدنیات کے ذخائر ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، ضرور ہیں، لیکن میں اس سے اگلی بات کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہا تم توراۃ اور انجیل اور جو کچھ بھی منزل من اللہ ہے، اللہ رب العزت نے جو کچھ نازل فرمایا ہے، اگر زمین پہ نافذ کر دو، یعنی رب کا قرآن نافذ کر دو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ آسمان سے بھی رزق کو نازل کر دے گا، زمین بھی اپنے اندر سے رزق کے خزانوں کو باہر نکال دے گی۔ آج یہ بات علی وجہ البصیرہ کہتا، لوگوں دین کے ساتھ جڑ جاؤ، دین کے ساتھ تمسک کو اختیار چھوڑ دو، ان 2 ٹکے کے سیاستدانوں کی نوکریوں کو چھوڑ دو، توڑ دو برادریوں کے بتوں کو، لالچ اور خوف کو اپنے سینوں سے کچل کر پھینک دو، اور اپنی تخلیق کے حقیقی مقصد کی پہچان کے ساتھ اللہ رب العزت کے دین اور دین کی بنیاد پر محبت کو تھام لو، دین کی بنیاد پر محبت کو تھام لو، دین کی بنیاد پر محبت کو تھام لو۔ پتہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا جو اللہ کے نبی نے بشارت دی تھی نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا 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 تملک العرب والعجم۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا، اللہ نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسن رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو زمین کے اوپر تمکن عطا کیا تھا۔ بتلائے کوئی شخص، لائے کوئی شخص، عمر بن خطاب جیسا کائنات میں کوئی حکمران تو دکھائے جو نکلا گردش کے اوپر، گشت کے اوپر، ایک عورت کو ہنڈیا پکاتے دیکھتا ہے اور بچوں کے بلکنے کی آوازیں سنتا ہے، پوچھتا ہے بچے روتے ہیں ان کو کھانا کیوں نہیں کھلاتی؟ کہتی گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا ہنڈیا کس لیے رکھی ہے؟ کہا صرف بچے کو بہلانے کے لیے رکھی ہے۔ اے ہائے، عمر نکلا رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے کندھے پر اناج کو لاتا ہے، اور خادم کہتا ہے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، آپ یہ بار مجھے دے دیجئے، میں چھوڑ آتا ہوں۔ کہا تو قیامت کے روز بھی میرا بار نہیں اٹھا سکتا؟ عمر آج تجھے اپنا بار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آج ہم تو تمہیں وہ دعوت دینے کے لیے آئے، ہم یہی دعوت رکھتے ہیں، اور اسی دعوت کے لیے تمہارے پاس کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر اسی دعوت اور اس پیغام کو لے کر نکلے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ ہم وہ اپنی زندگی میں دن دیکھیں گے جب یہاں پر بھی خلافت راشدہ کی طرح دین اسلام کا نفاذ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم وہ دن ضرور دیکھیں گے۔ ہم کوشش کرتے رہیں گے، لوگوں کی بے انصافی کرتے رہیں گے، ہم نے نہ بھی دیکھا تو ہماری اولادیں ضرور دیکھیں گی۔ دین حکمرانی کے لیے آیا ہے، حکمرانی کر کے رہے گا۔ یاد رکھو، جو اس کو عزت سے قبول کرے گا وہ عزت والا بن جائے گا، وہ بلند ہو جائے گا،
اور جو اس کو عزت سے قبول نہیں کرے گا وہ ذلیل ہو جائے گا. شب گریداں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.